رمضان کے اختتام پر مسلمانوں کے اوپر ایک عبادت اور واجب ہوتی ہے جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر، مالک نصاب پر واجب اور ضروری ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے اور اس کا ثبوت احادیث شریفہ سے، صحابہ کرام کے متواتر عمل سے ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے زکوٰۃ ادا کی۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں اگرچہ متعدد اقوال ہیں تفسیر کے بارے میں، لیکن ایک قول ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے صدقہ فطر مراد ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ قد افلح من تزکا؟ اس آیت کریمہ میں جس زکوٰۃ کے ادا کرنے پر کامیابی کو فرمایا گیا ہے اس سے صدقہ فطر مراد ہے۔ تو امام بزار رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمرو ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیتے تھے اور تائید میں اس آیت کریمہ کو تلاوت فرماتے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے صدقہ فطر ادا کیا۔ تو دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کے ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور تائید میں اس قرآن کریم کی آیت کو پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ایک قول کے مطابق اس سے مراد صدقہ فطر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں اور فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ بھی عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیتے اور صدقہ فطر ادا کرتے تھے، اور صدقہ فطر ادا کرنے کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تائید کے طور پر قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے صدقہ فطر ادا کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید میں اس قرآن کریم کی آیت کو پڑھا اور صدقہ فطر مراد لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے صدقہ فطر ادا کیا اور تائید میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اس لیے اس قرآن کریم کی آیت سے صدقہ فطر کا ثبوت ہے، شرعی ثبوت ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت سے ایک قول کے مطابق صدقہ فطر مراد لیا گیا ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں کثرت کے ساتھ احادیث شریفہ وارد ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث شریفہ میں اور کئی احادیث شریفہ میں صدقہ فطر کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے اور صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، جو بھی مسلمان ہیں، ہر مسلمان کے اوپر جو مالک نصاب اور صاحب نصاب ہو اس کے لیے صدقہ فطر کو ادا کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث میں مروی ہے جو بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، مسند احمد ان تمام حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر باخراج زکاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے نکالنے کا حکم دیا
آپ نے یہ حکم دیا کہ عید کی نماز کے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر کو نکالا جائے اور ادا کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بصرے کے اندر امیر تھے۔ ان کی امارت کے زمانے کا واقعہ ہے کہ رمضان کے آخر میں لوگوں کو انہوں نے حکم دیا اور یہ کہا، اے لوگو تم روزوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ لوگ تعجب سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ روزوں کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ مال کی زکوٰۃ تو جانتے ہیں لیکن روزوں کی زکوٰۃ کا علم نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جو مدینے کے لوگ یہاں موجود ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور ان لوگوں کو بتائیں، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ جو مالک نصاب ہو اس کے اوپر، ہر مرد کے اوپر، عورت کے اوپر، چھوٹے کے اوپر، بڑے کے اوپر، آزاد کے اوپر، غلام کے اوپر، سب کے سب یہ زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کریں۔ تو تمام ان احادیث شریفہ سے ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ فطر واجب، لازم اور ضروری ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے؟ یہ صدقہ فطر واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ بعض علماء اگرچہ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں اور بعض ائمہ مجتہدین میں سے اس طرف گئے ہیں کہ یہ فرض ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور فقہائے کرام اس جانب گئے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ جو حضرات اس کو فرض قرار دیتے ہیں تو اس سے کوئی مسئلے پر فرق نہیں پڑتا۔ خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ جو فرض قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک بھی ضروری اور لازم ہے، اور جو واجب قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو تمام ائمہ مجتہدین اس بات کے قائل ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ صدقہ فطر کو صدقہ فطر کیوں کہتے ہیں؟ صدقہ فطر کو صدقہ فطر اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور شوال کا چاند نظر آتا ہے تو اب یہ افطار کا دن ہے، جو صبح آئے گی وہ افطار کی آئے گی۔ تو اس لیے اس افطار کے دن میں ان روزوں کی طرف سے جو کمی واقع ہو گئی ہے روزوں میں، اس کی طرف سے جو ادا کیا جائے وہ صدقہ فطر کہا جاتا ہے، یا یہ کہ افطار کے شکرانے میں اللہ کی راہ میں مستحقین پر، غریبوں پر، ضرورت مندوں پر جو خرچ کیا جائے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ تو یہ رمضان میں روزوں کا سلسلہ اب مکمل ہو گیا۔ اب اس مکمل ہونے پر جو روزوں کی طرف سے ہر مسلمان صدقہ فطر ادا کرتا ہے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں، اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ فطر کے معنی آتے ہیں افطار کرنا، تو یہ دن افطار کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے۔ جو ادا کیا جائے گا وہ صدقہ فطر کہلائے گا۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث شریف کے اندر دو مصلحتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم وفی روایت للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے روزوں کے اندر جو بےہودگی ہو گئی، جو فضولیات اور لغویات میں مشغول ہو گئے، جو گناہ کے کام اور گناہ کی باتیں سرزد ہو گئیں، صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور روزہ کامل اور مکمل ہو جاتا ہے، روزہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، روزے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو ایک حکمت اور مصلحت تو یہ ہے کہ اس سے جو روزوں میں کمی واقع ہو گئی ہے اور گناہ کرنے کی وجہ سے اور لغویات اور فضولیات میں مشغولیت کی بنا پر جو روزے ہمارے ثواب کے اعتبار سے ان میں کمی واقع ہو گئی، صدقہ فطر ادا کرنے سے اس ثواب کی تکمیل ہو جاتی ہے۔
اور دوسری بات طعمۃ للمساکین کہ امیر تو بڑے شان و آن و بان سے اور شان و شوکت سے عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور ہر طرح کے تمام سامان ان کے پاس خوشی کے ہوتے ہیں، لیکن بیچارے غریب، ضرورت مند اور محتاج جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اب یہ صدقہ فطر ادا کرنے سے ان کی بھی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا بندوبست ہو جاتا ہے، ان کی ضرورتوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ دین اسلام کیسا کامل، مکمل اور بہترین دین ہے کہ اس کے اندر آخرت کا بھی خیال رکھا گیا اور دنیا کا بھی خیال رکھا گیا۔ جو روزے رکھ رہا ہے اس کی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کا بھی خیال رکھا گیا، اور جو محتاج اور ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بھی اس کے اندر خیال رکھا گیا۔ اور یہ صرف خوبی اگر ہے تو یہ دین اسلام کی ہے اور مذہب اسلام کی ہے، کسی اور دین دھرم کے اندر یہ خوبیاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ کب ادا کیا جائے صدقہ فطر؟ یہ واجب ہوتا ہے یکم شوال کی صبح صادق کے طلوع ہونے پر، لہٰذا اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے انتقال کر جاتا ہے تو اب اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے تو اس کے والد کے اوپر اس نابالغ بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے، جبکہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اسی طرح اگر کوئی صبح صادق سے پہلے مسلمان ہو گیا، اس کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے، اور صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد اگر وہ ایمان لاتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ تو صدقہ فطر لاگو ہوتا ہے اور واجب اور ضروری ہوتا ہے صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد۔ جو صاحب نصاب ہو اس کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر ادا کیا جائے، بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے پہلے ادا کر دے، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ادا کر دے، تاکہ جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، وہ اپنی ضرورتوں کو اس پیسے سے اور صدقہ فطر سے پوری کر لے، اور عید کی خوشیوں میں وہ شریک ہو جائیں اور ان کی عید بھی عید ہو جائے۔ تو رمضان کے مہینے میں کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ اس کو ادا کر دیا جائے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے۔ لیکن اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا نہ کر سکا اور عید کی نماز ادا کر لی، تو اب صدقہ فطر کب ادا کرے گا؟ صدقہ فطر اگر عید کی نماز سے پہلے نہ ادا کر سکا تو وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی ادا کر دے، اور یہ ادا ہی ہوگا، صدقہ فطر کی قضا نہیں بلکہ وہ ادا ہی کہلائے گا، اور کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اس بات کی کوشش کرے کہ جلد سے جلد صدقہ فطر کو ادا کرے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دیا وَهِيَ صَدَقَةٌ مَقْبُولَةٌ، کہ وہ صدقہ فطر مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے کوشش اس بات کی ہو کہ رمضان کے اندر ادا کر دے، رمضان میں ادا نہ کر سکے تو عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے ادا کر دے، عید کی نماز کے نکلنے سے پہلے بھی ادا نہ کر سکا تو عید کی نماز سے فراغت کے بعد جلد سے جلد اس بات کی کوشش کرے کہ مستحقین تک صدقہ فطر کو وہ پہنچا دے۔ صدقہ فطر اس کی مقدار کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہو یا کھجور ہو یا کشمش ہو یا پنیر ہو، 1 سا ادا کرنے کا حکم دیا، اور گیہوں ہو تو یہ آدھا سا ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ سا یہ ایک پیمانہ ہے عرب کے اندر جس کے ذریعے غلے کو ناپا جاتا تھا اور خرید و فروخت کے ذریعے اس سا کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں کے اعتبار سے 1 سا کا وزن
راجح قول کی بنا پر 3 کلو 266 گرام ہوتا ہے۔ آدھے سا کا وزن 1 کلو 633 گرام ہوتا ہے۔ اگرچہ دوسرے اقوال بھی ہیں، لیکن راجح قول کی بنا پر یہی ہے کہ اور بہتر یہ ہے کہ 1.25 کلو گیہوں یا ان 1.25 کلو گیہوں کی قیمت ادا کر دے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، جن کو مال عطا فرمایا ہے، وسعت عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے تو وہ وسعت کے ساتھ خرچ کرے، اور گیہوں نصف سا کی بجائے 1 سا ادا کرے، یعنی 3.5 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرے، تاکہ غریبوں کی زیادہ سے زیادہ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ جن کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے وہ گیہوں کے اعتبار سے نہ نکال کر جو کے اعتبار، کشمش کے اعتبار سے نکالے، وہ کھجور کے اعتبار سے نکالے، اور 3.5 کلو کھجور کے اعتبار سے، 3.5 کلو کشمش کے اعتبار سے نکالے تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہے، ان کی زیادہ مدد کرنا لازم آئے گا۔ صدقہ فطر، ایک غلط فہمی اس کا ازالہ کر لیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے وہی صدقہ فطر ادا کریں گے۔ یہ غلط ہے۔ جو روزے مجبوری کی بنا پر نہیں رکھ سکے، بیماری کی بنا پر نہیں رکھ سکے، سفر کی بنا پر نہیں رکھ سکے، یا غفلت اور سستی کی بنا پر نہ رکھ سکے، اللہ معاف فرمائے، تو ان کے اوپر بھی صاحب نصاب ہیں، تو صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر جو صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے ادا کرے گا، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے گا۔ جو بالغ اولاد ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ خود ادا کرے، اور اگر وہ بالغ اولاد صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس والد کے اوپر، باپ کے اوپر ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب اور ضروری نہیں، لیکن اگر یہ ادا کر دے تو استحساناً وہ ادا ہو جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ اسی طرح شوہر کے اوپر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب اور ضروری نہیں، لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے چاہے اجازت لے کر یا بغیر اجازت لے کر، بغیر اجازت کے اگر صدقہ فطر ادا کر دے تو تب بھی صدقہ فطر اس کی بیوی کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ تو ہر صاحب نصاب کے اوپر نابالغ اولاد کی طرف سے اس کے اوپر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ صدقہ فطر جو ادا کیا جائے گا، اگر کئی صدقہ فطر جمع ہو جائیں تو ایک غریب کو کئی صدقہ فطر آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک صدقہ فطر ہے اور آپ اس کو کئی غریبوں پر تقسیم کرنا چاہیں تو یہ تقسیم کرنا جائز تو ہے، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو متعدد صدقہ فطر آپ ایک غریب کو، ایک مستحق کو، ایک ضرورت مند کو ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز عید کے نکلنے سے پہلے یہ صدقہ فطر ادا کر دیں تاکہ غریبوں کی ضرورتیں اچھی طریقے سے پوری ہو جائیں۔